منیر حسین رانا صاحب ہیں۔ آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ، تجربے کار، پروفیشنل قانون دان ہیں۔ آپ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے سینئر ممبر ہیں۔ آپ لاہور ہائی کورٹ کے ممتاز قانون دان ہیں۔ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ممتاز قانون دان ہیں۔ آپ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سینئر ممبر ہیں۔ آپ ممتاز قانون دان، سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں۔ آپ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ تو یہاں کا خراب ہو گیا، آپ نے میرا تعارف بھی ٹھیک نہیں کرایا۔ کیوں؟ اس کریں، میں سپریم کورٹ بار کا ممبر تو سینئر ہوں، میں سابقہ پریزیڈنٹ ہوں پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن کا، جو پاکستان کی سب سے بڑی بار ہے ٹیکس کے حوالے سے۔ میں آج کل جو ہے پیٹرن ہوں پاکستان ٹیکس بار کا، میں فارمر پریزیڈنٹ ہوں لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن کا۔ وہ ابھی ہم آپ کے ساتھ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، آگے چلیں گے جی سر، پہلے آپ اپنے خاندان کے پس منظر کے بارے میں آگاہ کریں۔ میرا خاندان جو ہے اس کا تعلق ہر چانس کشمیر سے ہی ہے۔ ہمارے بزرگ جو تھے وہ راجپوت فیملی، کشمیر کی راجپوت فیملی تھی، اور پاکستان بننے سے پہلے ہی مائیگریٹ کر گئے تھے۔ اور یہاں جو میرے والد صاحب ہیں وہ ایک آرٹسٹ تھے، انہیں آرٹ سے بہت لگاؤ تھا، اور قائد اعظم کے ساتھی تھے۔ پاکستان کی آزادی کے لیے انہوں نے بہت کام کیا، ان کی بہت سروسز ہیں۔ تو اس حوالے سے میرے جتنے دوسرے بزرگ بھی ہیں وہ بھی جتنی کوشش کی انہوں نے پاکستان بننے میں اپنی جو ہے وہ خدمات سر انجام دی۔ سر، ابتدائی تعلیم کے ساتھ اعلیٰ تعلیم کے بارے میں بتائیں۔ تعلیم جو ہے میری وہ ساری لاہور سے ہی ہے۔ لاہور سے میں نے جو ہے میٹرک کیا، لاہور سے میں نے انٹر کا ایگزام پاس کیا، پنجاب یونیورسٹی سے میں نے گریجویشن کی، اس کے بعد میں نے لاء کیا، وہ پنجاب یونیورسٹی سے کیا، LLM میں نے کیا وہ لندن سے کیا، اور اس کے بعد پریکٹس میں آ گیا۔ سر، موجودہ نظام تعلیم پر آپ کی کیا رائے ہے؟ تعلیم جو ہے، آپ نے جو میری دکھتی رگ ہے اس کو چھیڑ دیا۔ تعلیم جو ہے وہ اصل میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کا سرمایہ ہے، اور آج اگر ہم پیچھے ہیں دوسری لوگوں سے، دوسری قوموں سے، اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ تعلیم کا نام ہے۔ تعلیم جو ہے اس پر ہمارے سیاستدانوں نے توجہ ہی نہیں دی، کیونکہ بغیر تعلیم کے کوئی معاشرہ جو ہے کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اور خصوصی طور پر جو تعلیم نصفہ ہے اس پر تو کوئی دھیان ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ایک مرد کو پڑھایا تو ایک فرد کو پڑھایا، اور اگر ایک عورت کو پڑھایا تو آپ نے ایک انسٹیٹیوشن کو پڑھایا، کیونکہ اس نے آگے جو ہے نسل چلانی ہے، اس نے آپ کی نسل کو، انسان کی نسل کو تربیت دینی ہوتی ہے۔ تو تربیت کیسے دے گی جب اس کے پاس تعلیم ہی نہیں ہوگی؟ تو ہم نے کیا کیا کہ عورت جو کہ ہمارے معاشرے کا 55% ہے، ہم نے ان کی تعلیم پر بالکل کوئی توجہ نہیں دی۔ دیہات میں ہمارے مرد ہیں، جو لوگ ہیں، ان پر تعلیم کی توجہ کوئی نہیں دی، اور اس کی مین وجہ جو ہے، آپ دیکھیں کہ تعلیم کے اوپر جو ہماری حکومتیں ہیں اس کا بجٹ کی ایلوکیشن کیا ہے، بالکل معمولی سی۔ تو اتنی معمولی سی جو ہے ایلوکیشن ہے، اس سے تعلیم کیا دی سکے گی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم اگر ہر فرد کو دی جائے اور ہر عورت کو دی جائے، فرد سے مراد صرف مرد نہیں ہوتا، عورت بھی ہوتی ہے، تو ہر عورت کو تعلیم دی جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا معاشرے میں یہ بہت ساری جو برائیاں ہیں، نمبر 1 تو وہ ختم ہو جاتی ہیں، نمبر 2 جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، ملک کی بہتری کے لیے کنٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ ان کو آپ کسی بھی شعبے میں کوئی تعلیم دے دیں، کوئی ان کو فن سکھا دیں، ان کو پڑھا دیں، ان کو لکھا دیں، ان کو ٹیکنیکل جو ہے ایجوکیشن کی طرف لے جائیں، تو وہ جو 55% ہمارا جو قوم ہے جو بالکل کچھ نہیں کنٹریبیوٹ کر رہی، تو وہ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے۔ آپ دوسرے ملکوں میں دیکھیں کہ مرد اور عورتیں مل کر کام کرتی ہیں، تو ہمارے جو اتنا بڑا حصہ جو ہے وہ بالکل کام کرتا ہی نہیں ہے، تو ہم کس طرح ترقی کر سکتے ہیں؟ سر، آپ کو شعبہ عدل اور انصاف اور قانون کی طرف آنے کا خیال کیسے آیا؟
قانون جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ قانون کے بارے میں ضروری نہیں ہے کہ ہر وکیل کو آگاہی ہو. قانون کے متعلق جو ہے چلے کم از کم جو بنیادی چیزیں ہیں وہ تو اس کے بارے میں تو ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے کہ قانون کیا ہے. تو اسی مد نظر رکھتے ہوئے اسی چیز کو کہ قانون ہے کیا، ایک شوق پیدا ہوا. جب قانون شوق پیدا ہوا تو کچھ میرے جو استاد ہیں انہوں نے مجھے رہنمائی دی. میرے استاد چونکہ بہت شفیق تھے، انہوں نے اسپیشلی مجھ سے جب رہنمائی کی تو مجھے اس میں انٹرسٹ پیدا ہوتا چلا گیا. اور جو شعبہ ہے وہ وکالت میں بہت سارے شعبے ہیں، اس میں فوجداری ہے، اس میں سول ہے، اس میں کارپوریٹ ہے، اس میں ٹیکس ہے، اس میں جو ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی لا کے متعلق ہے، اس میں بینکنگ ہے، بہت سارے شعبے ہیں. تو میں سمجھتا تھا کہ جی اب جو دور ہے وہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے. اور یہ میرا پیغام بھی ہے جو دوست ہمارے نئے اس پروفیشن میں آنے جاتے ہیں کہ اسپیشلائز جو ہے وہ آپ ایجوکیشن حاصل کریں، اسپیشلائز فیلڈ میں آئیں، کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں. اور اس میں نے جو چنا وہ میں نے کارپوریٹ کو چنا، میں نے ٹیکس کو چنا. تو 1980 سے میں پریکٹس میں آیا ہوں اور الحمدللہ اس وقت سے کارپوریٹ اور ٹیکس کا جو ہے وہ کام کر رہا ہوں اور اسی میں جو ہے آگے چل رہا ہوں. سر سول کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک کے کیریئر کی زمین میں کن شخصیات نے آپ کی رہنمائی فرمائی؟ رہنمائی جو ہے وہ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو رہنمائی دیتی ہے. اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے ہم رہنمائی لیتے ہیں اور ہر مسلمان کو ان سے رہنمائی لینی چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ میرے استاد ہیں. میرے استاد ایڈوکیٹ، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ڈاکٹر الیاس بٹ صاحب ہیں، جن کا ایک پورے پاکستان میں ایک نام ہے. تو انہوں نے مجھے رہنمائی دی اور انہوں نے مجھے بالکل اسی طرح رہنمائی دی جس طرح کہ اپنے بچوں کو دیتے ہیں. تو آج ان کی وجہ سے جو ہے میں آج اس مقام پہ پہنچا ہوں. سر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ٹیکسس میں آپ کی بڑی خدمات ہیں 1980 سے، آپ نے سول کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک کے سفر میں زیادہ تر کن مقدمات پر پریکٹس کی اور اب کیا پوزیشن ہے؟ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میرا جو شعبہ ہے وہ کارپوریٹ اور ٹیکس ہے. جی، کارپوریٹ سے مراد یہ ہے کہ جو کمپنیز کیسز ہوتے ہیں وہ جو اس میں پریکٹس کرتے ہیں ان کو کارپوریٹ ٹیکس لا کہتے ہیں. جو ٹیکس سے متعلقہ ہے جس میں انکم ٹیکس ہے، سیلز ٹیکس ہے، کسٹم ہے، ایکسائز ڈیوٹی ہے، اس میں بینک ٹیکس ہوتا تھا پہلے، یہ ٹیکسز میں جو لوگ پریکٹس کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ ٹیکس کا ریویو ہے. تو اس لیے میں نے یہ سارے کیسز جو ہیں بنیادی طور سے لے کر جو ایک سب سے پہلے جو اس کی بنیاد ہوتی ہے وہ اس کو اسیسنگ آفیسر کے پاس پیش ہوتا ہے. اسیسنگ آفیسر کے پاس بھی پیش ہوتے رہے. اس کے بعد جو فرسٹ اپیل ہوتی ہے وہ کمشنر اپیل کے پاس ہوتی ہے، تو کمشنر اپیل کے پاس بھی پیش ہوتے رہے. اس کے بعد جو ہے وہ جو اس کی سیکنڈ اپیل ہوتی ہے وہ ٹریبیونل میں ہوتی ہے، ٹریبیونل میں پیش ہوتے رہے. ٹریبیونل کے بعد جو کیسز جاتے ہیں وہ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں اور ہائی کورٹ کے بعد جو ہے وہ کیسز سپریم کورٹ میں جاتے ہیں. تو اس طریقے سے میں نے نیچے سے لے کے اوپر تک جو ہے وہ جتنے بھی شعبہ جات ہیں، جتنے بھی اتھارٹیز ہیں، سب کے ساتھ جو ہے میں پیش ہوتا رہا اور سب کیسز میں. سر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کارپوریٹ اور ٹیکسز کے آپ کو ماشاءاللہ ممتاز قانون دان ہے. سوال یہ ہے کہ وکلا کا کردار کلائنٹ کے ساتھ، وکلا کلائنٹ کے مسائل کے حل کے سلسلے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ لیکن یہ سب سے پہلے جو معاملات ہیں وہ یہ دیکھتے ہوتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ہے تو ہم ہیں. تو ملک کا بارے میں سوچنا، ملک کو ٹیکسز کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا ایک گھر کو چلانے کے لیے ایک پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ملک بھی ایک ہمارا گھر ہے، اس کو چلانا ہے، اس کے اخراجات ہیں، اس کو چلانے کے لیے پیسے کہاں سے آتے ہیں. تو اس کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکسز لگاتی ہے. اور ٹیکسز کون لوگ دیتے ہیں؟ جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں. تو ہمارا جو کام ہے، جو وکیلوں کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہوئے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. ٹیکس وہ وصول کیا جائے جو قانون کہتا ہے. جو قانون میں نہیں لکھا ہوا وہ ٹیکس نہیں لیا جا سکتا کبھی بھی کسی سے. تو ہمارا یہ کردار ہوتا ہے کہ جو صحیح ٹیکس ہے ہم اپنے کلائنٹ کو کہتے ہیں یہ آپ کا ٹیکس اتنا بنتا ہے، آپ اس کو ادا کریں.
اگر اس کے ساتھ کوئی لا قانونیت ہوتی ہے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، تو پھر ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن سر آج کل جو ہے حکومت وقت نے حال ہی میں شرح سود کافی بڑھا دیا، عوام پریشان ہے، تاجر برادری پریشان ہے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور شرح سود جو ہے وہ اس نے ہمارے ملک کو تباہ کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے ملک کا جو بجٹ ہے، جو ہمارے ملک کی جو کلیکشن ہے، اس کی جو ہے خرچ، سب سے بڑا جو خرچ ہے وہ سود کی بنیاد کے طور پر وہ گورنمنٹ ادا کر رہی ہے، اور وہ جو گورنمنٹ ادا کر رہی ہے وہ اب جب اتنی بڑی رقم جو ہے، جو بجٹ کا میجر حصہ جو ہے وہ سود کی شکل میں ادا کیا جاتا ہے، اور بقایا جو رقم ہے وہ بہت معمولی سی رقم بنتی ہے، جس سے سیلریز بھی دینی ہے، جس میں ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے، جس میں ہمارے آرمی کے اخراجات بھی ہیں، جس میں ہمارے ڈیفنس کے اخراجات بھی ہیں، سڑکیں اور بہت سارے اخراجات ہیں، وہ سارے اس میں پورے کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو شرح سود ہے، اس کا ایک تو نقصان گورنمنٹ کو ہو رہا ہے کہ جو سود ادا کر رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ دوسرا جو ہمارے کاروباری طبقہ ہے جس سے ہمارا چلے گا، کاروباری آدمی جو ہے وہ سارا سود جو ہے اس کے 22% سے لے کر 25% تک جو ہے وہ کس طریقے سے ادا کرے گا؟ اس نے جب کاروبار کرنا ہے، کاروبار جب اس نے کسی سے قرض لیا، کسی بینک سے لیا، کسی کمپنی سے قرض لیا، تو اس وقت اس کا ریٹ تھا 12%، آج ہو گیا وہ 25%۔ تو وہ یہ جو درمیان والا جو گیپ ہے وہ کیسے، وہ تو لے ہی نہیں سکتا، وہ تو کسی طریقے سے وہ کلیکٹ کر ہی نہیں سکتا، اس لیے وہ کیا ہے کہ لاس میں جا رہا ہے، اور لاس میں جاتے 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 یہ ہے کہ بہت ساری فیکٹری جو ہے وہ بند ہو گئی ہیں، اور بہت ساری فیکٹریاں جنہوں نے پیسے سود پہ لیے ہوئے وہ بند ہونے کے قریب ہیں۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ ہم نے کاروبار چلے گا تو ٹیکسیز آئیں گے، کاروبار چلے گا تو لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گی، اگر لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگوں کو روزگار میسر ہوگا تو ہمارے ملک میں جو بد امنی ہے، جو ہمارے ملک میں ڈاکے ڈال رہے ہیں لوگ، جو لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں، اس سے اس میں بھی کمی آئے گی۔ سر ماضی اور آج کی عدالتوں کی کارکردگی آپ کے سامنے، سوال یہ ہے کہ جج صاحبان کے فیصلوں اور خطبات میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ جج کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے، بہت سارے لوگ کھلے عام اس کی تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن جج کا رول جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے میں بہت اہم رول ہے، نہ صرف معاشرے میں بلکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ جج اگر انصاف کرے گا تو اس میں جو ملک میں امن پیدا ہوگا، دنیا میں امن ہوگا، لوگ جو ہے جب ان کو انصاف میسر ہوتا ہے تو لوگ آپس میں دست و گریباں نہیں ہوتے ہیں، لوگوں کو سکون ہوتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوگی تو ہم کورٹس میں جائیں گے اور ہمیں انصاف ملے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ججز جو ہیں وہ بہت حد تک جو ہے وہ انصاف مہیا کرتے ہیں، لیکن ہمیں سم ٹائم یہ نظر آتا ہے کہ یہاں انصاف نہیں ہوا، تو جج نے جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ کس پر کرنا ہوتا ہے؟ وہ شہادتوں پر کرنا ہوتا ہے۔ تو ہمارے ملک میں ہماری بدقسمتی ہے کہ یا تو کوئی شہادت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، اگر وہ تیار ہو جائے تو اس کو اس قدر خوف زدہ کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس کو فکر پڑ جاتی ہے کہ میرے بچے بھی سلامت رہیں گے نہیں رہیں گے، اس لیے وہ شہادت نہیں دے پاتا۔ تو جو جج ہے پھر وہ جس سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ انصاف کرے، تو اس شہادت کی بیس پہ انصاف کرنا ہے، شہادت یا تو ہے ہی نہیں، اگر ہے تو وہ اتنی کمزور شہادت ہے کہ اس پر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ سر پاکستان کی عدالتوں میں تقریباً 25 لاکھ کے قریب کیسز التوا کا شکار، کلائنٹ پریشان، انصاف سے محروم۔ آپ کے پاس جو کلائنٹ ہیں کارپوریٹ اور ٹیکسز کے، کاروباری حضرات بھی متاثر ہو رہے ہیں، ذمہ دار کون ہے سر؟ ہاں، یہ ذمہ دار کون ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ذمہ دار میں سمجھتا ہوں کہ سارے ہمارے سیاستدان ہیں۔ سیاستدان ہمارے اگر نااہل نہ ہوتے تو ہم جو پہلا مارشل لا ہے وہ نہ لگتا، سیاستدان اگر اہل ہوتے تو وہ کبھی آرمی کو انوائٹ نہ کرتے کہ آئیں آ کے آپ مارشل لا لگا دیں، سیاستدان اگر اہل ہوتے وہ ایسی پالیسیز جو ہیں وہ دیتے گورنمنٹ جس طرح دوسرے ملکوں میں ہیں، تو ہمارا ملک ترقی کی طرف جاتا ہے۔ اگر سیاستدان اہل ہوتے تو ہمیں قرضہ نہ لینا پڑتا،
اگر سیاستدان اہل ہوتے تو ہم اس